مائنڈ ایکس اکیڈمی کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ طاقت و اختیار کے 48 قوانین۔ قانون نمبر 3، ارادے مخفی رکھیں۔ اپنے عمل کے پیچھے پوشیدہ اپنے اصل مقاصد کو خفیہ رکھ کر لوگوں کو لاعلم رکھیں۔ اگر انہیں آپ کے مقاصد کا علم نہیں ہوگا تو وہ اپنے دفاع کی طرف سے غافل ہو جائیں گے۔ انہیں بہت دور تک غلط راستے پر آگے بڑھنے دیں۔ انہیں اندازوں اور شکوک و شبہات کی دھند میں اس حد تک لپیٹ دیں کہ جب انہیں احساس ہو تب تک وہ آپ کو نقصان پہنچانے یا ناکام کرنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ کچھ لوگ کتاب کی طرح ہوتے ہیں، وہ جو کچھ محسوس کرتے ہیں وہی بول دیتے ہیں، اور ہر موقع پر اپنے ارادوں اور منصوبوں کا اعلان کرتے پائے جاتے ہیں۔ وہ ایسا کئی وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں۔ اول، یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان اپنے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ اپنی زبان پر قابو پانا اور اپنے جذبات دبانا مشکل عمل، جبکہ بات کرنا زیادہ آسان ہے۔ دوئم، یہ کہ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بارے میں ایمانداری اور سچائی سے بات کر کے وہ لوگوں کے دل جیت رہے ہیں اور اس طرح وہ اپنی نیک فطرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت بڑے فرم نظر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایمانداری ایک کند ہتھیار ہے اور یہ زیادہ تکلیف دہ زخم دیتی ہے۔ زیادہ امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ کی ایمانداری لوگوں کو ناراض کر دے۔ آپ کو چاہیے کہ دوسروں سے بات کرتے وقت اپنے الفاظ تول کر بولیں اور وہی بات کریں جو مخاطب کو خوش کرے۔ ایسا بیدے اور کھرا سچ جو کسی کو تکلیف پہنچائے اس سے پرہیز بہتر ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اپنی ہر بات عیاں کر دینے سے لوگ آپ کے ہر عمل کے بارے میں پہلے سے اندازہ کر لیتے ہیں، جس سے آپ کا رعب اور دبدبہ دونوں ہی کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اقتدار اور اختیار صرف انہی لوگوں کے پاس رہتا ہے جو اپنے ارد گرد کے لوگوں میں یہ دونوں جذبات پیدا کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ طاقت اور اقتدار حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ایمانداری کو مخفی رکھ دیں اور اپنے اصل ارادوں اور منصوبوں کو پوشیدہ رکھنا شروع کر دیں۔ اس فن پر عبور حاصل کرنے سے آپ کو ہمیشہ بالاتر حیثیت حاصل رہے گی۔ ظاہری رویوں اور شخصیت پر بھروسہ کرنا انسانی فطرت ہے۔ انسان اپنے سامنے موجود چیزوں پر مسلسل شک کرتے رہنے کو پسند نہیں کرتا اور ہر وقت ہر شخص کے قول و فعل کے پیچھے مخفی حقیقت کی تلاش میں رہنا انسان کو بالآخر تھکا دیتا۔ اسی حقیقت کی بنیاد پر ہمارے لیے حقیقی ارادوں کو پوشیدہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جو بھی خواہش رکھتے ہیں اور جو کچھ آپ کا نصب العین ہے، اگر اسے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھیں گے تو لوگ ظاہری چیزوں کو ہی حقیقت سمجھیں گے۔ اپنے حقیقی ارادوں کو چھپانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی جھوٹی خواہشات کے بارے میں مسلسل بے لاگ گفتگو کرتے رہیں۔ اس طرح آپ ایک تیر سے 3 شکار کر پائیں گے۔ اس طرح ایک تو آپ لوگوں کی نظر میں ایک سچے انسان اور قابل اعتماد دوست کی حیثیت اختیار کر لیں گے، دوسرا آپ کے اصلی ارادے بھی مخفی رہیں گے، اور تیسری بات یہ کہ آپ کے مخالفین غلط سمت میں اپنی توانائیاں ضائع کرتے رہیں گے۔ لوگوں کو بھٹکانے کا ایک اور طریقہ جھوٹے خلوص کا اظہار ہوتا ہے۔ لوگ بڑی آسانی سے خلوص کے اظہار کو ایمانداری سمجھ لیتے ہیں۔ آپ جو کچھ کہتے ہیں اگر آپ کے لہجے میں ان الفاظ پر پختہ یقین بھی ظاہر ہو تو اس سے آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دھوکے باز اور فریبی لوگ بڑے بنے سنورے ہوتے ہیں اور خوبصورت لفاظی کرتے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں۔ سب سے بہترین دھوکہ باز وہ ہے جو بالکل سادہ طریقہ اختیار کرتا ہے جس پر توجہ ہی نہیں جاتی۔ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ بہت زیادہ نمایاں ہونا شکوک کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے بجائے وہ اپنے اہداف کو سادہ اور عمومی انداز کے پیچھے چھپاتے ہیں۔ ایک بار جب آپ عام فہم اور سادہ انداز اختیار کر کے لوگوں کا بھروسہ جیت لیتے ہیں تو پھر انہیں آپ کی طرف سے دھوکے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا سب سے آسان طریقہ آپ کے چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں۔ سادگی اور انتہائی چالاکی سے پیدا کیے گئے تاثرات وہ دھوکہ ہیں جن کے پیچھے خطرناک سے خطرناک منصوبے اور ارادے چھپائے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو دنیا کے طاقتور سے طاقتور افراد سیکھتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی فرینکلن ڈی روزویلٹ کا چہرہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ بیرون جیمس روتشیلڈ پوری زندگی اپنی اصلی خواہشات کو چھپانے کی مشق کرتا رہا۔ یاد رکھیں کہ اپنی شاندار صلاحیتوں اور اچھی باتوں کو چھپانے کے لیے بہت صبر اور عاجزی کی ضرورت ہوتی ہے۔
اپنے آپ کو غیر نمایاں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنے چہرے پر ایسا نقاب پہننے پر مایوس مت ہوں۔ یہ آپ کے بارے میں اندازہ نہ لگا سکنے کا مسئلہ ہے جو لوگوں کو اب سے متاثر کرتا ہے اور آپ کو ایک طاقتور آدمی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مصنف رابرٹ گری نے کتاب کا نام طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قوانین